اولیاء مسجد وہاں آپ نے دیکھی ہوگی، شاہجہانی مسجد ہے. شاہجہانی مسجد میں آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو جائے اور آپ کے الٹے ہاتھ کی جو دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے ایک چھوٹی مسجد ہے، اولیاء مسجد جسے کہتے ہیں. پہلی مسجد وہیں خواجہ نے تعمیر فرمائی تھی. اللہ اکبر. وہیں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو بیٹھ کر وہیں لوگوں کو بیٹھ کر دین سکھاتے ہیں. جب مسجد تعمیر کرنے کی باری آئی، وہاں کے راجہ نے اعلان کر دیا، فقیر تو اپنے ہمنوا بھی بنا لیا، اپنے لوگوں ہمارے لوگوں کو گرویدہ بھی کر لیا، اور اب فقیر اپنا عبادت خانہ بنا رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ راجہ نے اس وقت کی حکم لگا دیا، کوئی بھی فقیر کو تیل نہیں دے گا. ظاہر بات ہے تیل نہیں ہوگا تو دیا نہیں جلے گا، دیا نہیں جلے گا تو رات کے اندھیرے میں مسجد کیسے بنائی جائے گی؟ سارا دن ہوتا دین مدرسہ پڑھانا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو مانوتا سکھانا، اسلام کے قریب سارا دن یہ کام ہوتا. اور رات کا جب وقت بچ جاتا، اس رات کے وقت میں اس مسجد کی تعمیر سرکار غریب نواز فرماتے. بادشاہ وقت کو پتہ چلا، حاکم اجمیر کو پتہ چلا، وہ درویش جو آیا ہے وہ مسجد بنا رہا ہے. سارے اجمیر کی دکانوں پہ اعلان کر دیا کہ تیل نہیں دے گا، تیل نہیں ہوگا تو چراغ دیا نہیں جلے گا، اور دیا نہیں جلے گا تو اندھیرے میں کیسے مسجد بنائیں گے؟ اللہ اکبر. شام کا وقت ہوتا ہے، خواجہ نے اپنی مرید سے کہا کہ جاؤ تیل لے کے آؤ، شمع روشن کریں، دیا جلائیں، اجالا ہو، اور پھر مسجد کا کام کریں. اللہ اکبر. جیسے ہی آپ کا خادم، آپ کا غلام کٹورا لے کر پہنچتا ہے، دکاندار کہتا ہے میاں آپ رہنے دیجئے، اگر آپ کو تیل دیں گے، حاکم وقت کو پتہ چل گیا ہم نے آپ کو تیل دیا ہے، ہماری دکان پہ جائے گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوہ ہماری بیویاں ہو جائے گی، قتل کروا دے گا. آپ کا خادم ساری دکانیں گھوم لیتا ہے مگر کسی نے تیل نہ دیا. واپس خالی کٹورا لے کر خواجہ کی بارگاہ میں آیا. حضرت بات ایسی ہے، حاکم وقت نے اعلان کر دیا ہے کوئی تیل نہیں دیتا، اب رات کو اندھیرے میں مسجد کیسے بنائیں گے؟ سرکار غریب نواز مسکراتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حاکم سمجھتا ہے ہم اس کے تیل کے محتاج ہیں، ہم چاہیں تو اللہ نے اس درویش میں وہ کمال رکھا ہے، ہم پانی میں مشعل روشن کر سکتے ہیں، دیا جلا سکتے ہیں. سرکار غریب نواز کہتے ہیں مجھ کو وضو کرایا جائے. آپ کو پانی لایا گیا، وضو کروایا گیا. آپ فرماتے ہیں جب میرے وضو کا پانی گرے اس کو کٹوروں میں جمع کرو. کٹوروں میں جمع کیا، چراغ کے جو کٹورے تھے، دیے کے جو دیے تھے، ان دیوں کو جمع کیا. آپ فرماتے اب اس پانی میں چکماک لگاؤ، اب اس میں جو ہے آگ لگاؤ. آگ لگانا تھا، سارے پانی کے کٹورے خواجہ کے دربار میں روشن ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ نے ایک نظارہ دیکھا، سارے بڑے بڑے محلات ہیں، سارے محلوں میں جو دیے تیل سے جل رہے تھے وہ بجھ گئے تھے. سارے اجمیر میں کہیں اجالا تھا تو خواجہ کی نگری میں اجالا نظر آیا. سبحان اللہ. خواجہ کی بارگاہ میں، اور ایسا اجالا، اس چراغ جو جلایا تھا وہ اس وقت تک ہی محدود نہ رہا. 800 سال بیت گئے، آج بھی خواجہ کی عظمت کا وہ چراغ جل رہا ہے، ان کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، اور قیامت تک ہند کی زمین پر ہمارے دلوں میں خواجہ کی عظمت کا چراغ جلے گا. ہماری نسلوں کے دل میں قیامت تک ہماری اولادیں آئیں گی، ان کے ایمان، ان کے قلب میں خواجہ کی محبت کا چراغ جلے گا. یہاں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی جہاں معین الدین جاتا ہوگا ان کا دامن پڑھ کے ہندوستان کے غلام بھی خواجہ کے ساتھ واری جنت ہو جائے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں نئی نئی ہے صبح شام یا خواجہ. اللہ اکبر. اس لیے وہ غریب نواز کی عظمت سے کچھ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ کیا لیا؟ جلسے کر لیے، نعرے لگ گئے، فجر میں سب سوئے رہے. فجر میں کتنے لوگ فجر پڑھے؟ مولانا شکیل صاحب کو معلوم ہے کتنے لوگ فجر پڑھتے ہیں؟ بتائیں. خواجہ کے ہندوستان میں اتنے بڑے مجمع میں 3 ہی لوگ فجر. جھوٹا موٹ مت اٹھانا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو فجر کا، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں،
فاطمہ خاتون جنت کی کنیزیں ہیں، انہیں بھی عرض کروں گا کہ فجر کی نماز پڑھیں۔ اور آخری دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اپنے گھروں میں انقلاب لائیے۔ رات کو 2 بجے تک ہمارے گھروں میں ٹیویاں چالو رہتی ہیں، ناچ گانے، اس طرح کی خرافات، دین سے مطلب نہ سرکار کو، پھر تو بے برکتی آئے گی، پھر تو جو ہے ساری رونقیں نکل جائے گی۔ جس مکان میں مائیں گھر میں مصلی بچھائے، جس کا مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھے، وہ دعا کرتا ہے رحمتیں دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہے، فرشتہ کھینچ کر اس محلے اور گھر میں وہ رحمتیں ڈال۔ اس لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر بنائیے۔ اللہ نے مختصر سا زندگی کا جو وقت دیا ہے، اس وقت میں سنورنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو حضور کی سنتوں کا عادی بنائیے، آقا کے طریقے پہ چلیے، چہرے پہ داڑھی رہے، سر پہ ٹوپی امامہ رہے۔ اور دیکھیے کتنا ماشاءاللہ، دیکھیے آپ ماشاءاللہ اچھے کام کاج اپنا ہو تو وہ الگ بات ہے کہ کام پہ کام کا ڈریس پہن لیا، مگر فارغ وقت ہو تو دیکھیے علماء کرام، قاری صاحب جب جمعہ میں امامہ پہنتے ہیں، قادر عبد القادر صاحب، شروع میں تو مجھے لگا حضرت آئے ہیں، تو میں کہوں چلو حضرت آپ ہی تقریر کیجئے، پھر پتہ چلا کہ دریڑ کیا ہے۔ وہ آخر میں ایک ہی صاحب امامہ شریف پہن کے بیٹھے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ کتنے حسین لگتے ہیں۔ ایسے ہمارے جوانوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں سب لوگوں کے چہرے پہ داڑھی ہو، امامے رہے، نماز کی پابندی ہو۔ حضور فرماتے ہیں 2 چیزیں حدیث میں آئی ہے، جو فجر کو لازم پکڑ لیتا ہے، نہ اس کا رزق ختم ہوتا ہے، نہ چہرے کی برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ رات کو جو نماز پڑھنے کا عادی ہے، عشاء پڑھ لیا، فجر عشاء پڑھ لیا، رات کو بھی 2-4 بجے وقت ملا، نماز تہجد پڑھ لے، کبھی اٹھ لے پڑھ لے 2 رکعت۔ علماء بیان فرماتے ہیں، صوفیوں نے لکھا، داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، رات کو جو نماز پڑھ کے صبح نکلتا ہے، اس کا چہرے کا نور بتا دیتا ہے سجدہ کر کے آیا ہے، عبادت کر کے آیا ہے۔ اس لیے جو فجر کی نماز کا عادی ہے، وہ کبھی بھی رزق کی شکایت نہ کرے گا، وہ کبھی بھی بیماریوں کی شکایت نہ کرے گا، وہ کبھی بھی دنیا کے لیے نہیں روئے گا۔ دنیا کے لیے کون روتا ہے؟ جو اللہ کے لیے نہیں روئے گا، اللہ اسے بیوی کے لیے رلائے گا۔ جو رب کے لیے نہیں روئے گا، اللہ اسے بیٹے کے لیے رلائے گا۔ بیٹے کی بیماری کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کے لیے ایک ایک پیسہ جمع کے، بے شک باپ نے تو کرے گا، مگر جو اللہ کے لیے نہیں رلائے گا، اللہ حاکم سے رلائے گا، اللہ کسی بہادر سے رلائے گا، اللہ پولیس والوں سے رلائے گا، اللہ کے لیے نہیں روتا ہے تو دنیا داروں سے رلائے گا۔ جو رات کو مصلی بچھا کے اللہ کے لیے روتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سجدہ کرتا ہے، اس سجدے میں اللہ سے کہتا ہے مولا گناہوں کو بخش دے، مولا مولا میری خطائیں معاف کر دے، آنسو بہاتا ہے۔ جو رب کے لیے روئے گا، اللہ بیوی کے لیے نہیں رلائے گا، بچوں کے لیے نہیں رلائے گا، اللہ دنیا کے سارے غموں سے نجات دے گا۔ تو میرے لیے رو رہا ہے، تو میرے لیے آنسو بہاتا ہے، دنیا کے ساری آنسوؤں سے اللہ اس کو بے نیاز کرے گا، رزق دے گا وہ الگ، چہرے کا نور دے گا وہ الگ، اور اتنا دے گا۔ آقا کریم کی حدیث معاذ بن جبل سے روایت ہے، مفہوم حدیث ہے، جو فجر کو لازم پکڑ لیتا ہے، فجر کی نماز کا پابند ہو جاتا ہے، وہ رزق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ چہرے کے نور سے۔ آج چہرے کے نور کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، اتنا بڑا شیمپو کا پورا جو ہے مینجمنٹ باتھ روم میں لگا رہتا ہے، یہ فلاں کریم ہے، یہ فلاں فیس واش ہے، یہ فلاں صابن ہے، سارا آدھا گھنٹہ تو باتھ روم میں بیٹھا رہتا ہے، یہی سارا چہرے پہ گھستا رہتا ہے۔ اور مائیں بہنیں بیوٹی پارلر کا زمانہ آ گیا، اور آدھا پونا گھنٹہ 2-4-10 ہزار روپیہ دینا بھی ہے، اور نہ جانے کیسے میک اپ اور کیا، تھوڑی دیر کا حسن ہے، مگر اللہ اکبر میں نہیں کہتا، مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں زندگی زمانے دنیا دار کا قول غلط ہو سکتا ہے، احمد مختار کا قول غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ سارا نور اللہ تعالیٰ نماز فجر میں رکھ دیتا ہے۔ عادی بن جائے جو فجر کی نماز کا، نہ کسی شیمپو کی ضرورت ہے، نہ کسی فیس واش کی ضرورت ہے، نہ کسی کریم کی ضرورت ہے، جو نماز فجر کا عادی ہے، اللہ من جانب لا ان کے چہرے پہ نور دیتا ہے، نورانیت دیتا ہے، اور ایسا نور دیتا ہے کہ چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ہماری فاطمہ خاتون جنت کی کنیز ہو، یا میرا جوان ہو، ایسا نور دے گا، وہ تو نورانی بنے گا، ان کی نسلوں میں بھی اللہ نہ ختم ہونے نہ آنا خوبصورت چہرہ لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، محفل
کے خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے یہ سرکار غریب نواز کی تعلیم ہے. رزق انسان کا سب سے بڑا وہی رزق کے لیے تو سب کرتا ہے روزی. مگر حدیث پاک میں آیا جو فجر پڑھ لیتا ہے کانا فی ذمۃ اللہ, اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. فجر پڑھ کے اللہ نے اسے ضمانت دے دی. اب جس کو اللہ نے ضمانت دی ہو دنیا والا کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے کیا؟ اس لیے آپ نمازوں کی پابندی کریے. یہی 10 سرکار غریب نواز کا ہے, یہی 10 سرکار غریب نواز کی سیرت کا ہے جنہوں نے فرض تو فرض ہے. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں, خواجہ کے خلیفہ ہیں, کہ فرض تو فرض ہے. سرکار معین الدین چشتی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ نماز تہجد پہ قضا فرما ڈالی ہو. اللہ اکبر. اسی لیے آج پوری دنیا ان کی بارگاہ میں ہے. دیکھو تو میلہ لگا ہے, کیا بادشاہوں کے دربار میں میلہ لگے گا, کیا حاکموں کے دربار میں میلہ لگے گا. پوری دنیا ایسے لگتا ہے ایک شمع ہے, اور پوری دنیا پروانے کی طرح خواجہ کے چوکھٹ کے قریب کھینچی چلی آ رہی ہے. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ, تجلیاں نئی نئی ہے صبح شام یا خواجہ. اور کسی عقیدت مند نے بڑا محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے, سنانے اپنی بربادی کے افسانے کدھر جاتے, تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کدھر جاتے. ہمیشہ ہم نے بھی کسی در سے پائی ہے, ہم اپنا دامن امید پھیلانے کدھر جاتے. خواجہ تیرے سر پہ تاج ہے شہنشاہی کا, خواجہ تیرے سر پہ تاج ہے شہنشاہی کا. ہم اپنی مصیبت اوروں میں سلجھانے کدھر جاتے. جبھی پہ نہ ہوتا اگر نقشہ تیرے آستانے کا, جبھی پہ نہ ہوتا اگر نقشہ تیرے آستانے کا. غلامان خواجہ محشر میں پہچانے کدھر جاتے. صبا وہ چلے کہ باغ و پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے وزا